بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا لباس، اپنا جسم، اپنا گھر، اپنا گلی محلہ صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور صاف رکھنے کی کوشش کرنی بھی چاہیے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی صفائی کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے جو ہماری روح کو پاکیزہ کرے گی، جو ہماری روح کا غسل ہے، جو ہماری روح کی طہارت ہے، اور ہماری روح کو ہر قسم کی میل کچیل سے پاک کرے گی۔ جس طرح میں اور آپ اپنے ظاہری جسم کو صاف کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، پانی سے غسل کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی روح کی تطہیر کے لیے نماز جیسی ایک عظیم عبادت مقرر فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا۔ صحابہ اکرام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے کے سامنے نہر جاری ہوتی ہو اور دن میں وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل کے اثرات باقی رہیں گے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ جس طرح ظاہری داغ میرے اور آپ کے جسم اور کپڑوں کو میلا کرتے ہیں، اسی طرح گناہ اور نافرمانیاں ہماری روح کے اوپر داغ لگاتی ہیں، جس کا قرآن کریم کے اندر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون سے اشارہ کیا گیا ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان اس قدر گناہوں میں آگے بڑھتا ہے کہ دل پر حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اس سیاہ نقطے کو اگر انسان توبہ سے آہوزاری کر کے دھو نہ لے تو وہ نقطے بڑھتے بڑھتے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کا قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے جسم کی میں اور آپ پاکیزگی اور لباس کی پاکیزگی تو رکھتے ہیں، جو رکھنی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فکر کرنی چاہیے اپنی باطنی تطہیر کی بھی، باطنی صفائی کی بھی، روح کی پاکیزگی کی بھی، اور اس کا سب سے بہترین سبب اور ذریعہ اللہ نے نماز مقرر فرمائی ہے۔ اسی طرح معجم الصغیر طبرانی کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گناہ کرتے رہتے ہو، پھر فجر کی نماز ادا کرتے ہو تو فجر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم گناہ کرتے رہتے ہو، ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو ظہر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم گناہ کرتے رہتے ہو، پھر عصر کی نماز ادا کرتے ہو تو عصر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم گناہ کرتے ہو اور مغرب کی نماز ادا کرتے ہو تو مغرب کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم سے گناہ ہوتے ہیں، تم عشاء کی نماز ادا کرتے ہو تو عشاء کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم اس حالت میں سوتے ہو اور صبح کو بیدار اس حالت میں ہوتے ہو کہ تمہارے اوپر تمہارے ذمہ میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے نماز کے ذریعے میں اور آپ اپنی روح کو غسل دے سکتے ہیں، اپنی روح کو پاکیزہ کر سکتے ہیں، اپنی روح کی تطہیر حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی طہارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ روح کے اوپر داغ جو لگتے ہیں وہ گناہوں کے ہوتے ہیں، اور نماز سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے ماحول میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، اپنی پڑھائی کے اوقات میں مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے نمازوں کے اوقات کی، اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کی، باجماعت ادا کرنے کی۔ جس طرح میں اور آپ ہر روز غسل کرتے ہیں ظاہری جسم کو پاک کرنے کے لیے، تو اللہ نے 5 مرتبہ مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے۔ اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ظاہری لباس اور جسم کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو نماز کے ذریعے غسل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔